اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، یور صلاح از لائک اے پلر ان یور ہاؤس، وچ مینس تمہاری ٹاسک، تمہاری پریزنٹیشنز، تمہاری میٹنگس اینڈ آلسو تمہاری اسپورٹس ایکٹیویٹیز اینڈ تمہاری فیملی ٹائم، ہر چیز موو کر سکتی ہے۔ جو چیز موو نہیں کر سکتی وہ تمہاری نماز ہے، تمہاری پریئر، بیکاز اٹ از لائک اے پلر، اٹ کین ناٹ موو۔ تم ہر چیز کو شفٹ کر دینا لیکن سے نماز کو تم کبھی شفٹ نہ کرنا، نماز میں تم کبھی ڈیلے نہ کرنا، اپنی لیکچر کو شفٹ کر دینا، اپنی میٹنگ کو شفٹ کر دینا، مگر نماز کو کبھی شفٹ نہ کرنا، نماز کو ٹائم پہ پڑھنا۔ یعنی قیام میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، قیام میں صرف پڑھنا نہیں آتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر وضو بھی اچھی طریقے سے کرنا، نماز خصوصاً پڑھنا، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا اینڈ سنت کے مطابق پڑھنا۔ صلو کما رأیتمونی وصلی، یعنی کہ نماز کو تم اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ سبھی چیزیں قیام کرنے کی چیز ہوتی ہیں۔ اگر پلر نہ ہو تو گھر کی عمارات کھڑی نہیں ہو سکتی۔ سو پلر از ان دا ہاؤس، رائٹ۔ آپ صوفے کو اٹھا کے ادھر ادھر کر سکتے ہیں، آپ گھر کی لائٹوں کو بھی چینج کر سکتے ہیں، آپ ٹی وی کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ سکتے ہیں، بٹ کین یو موو اے پلر؟ یو کین ناٹ موو اے پلر، رائٹ۔ آپ پلر کو موو نہیں کر سکتے، آپ گھر کی پلر کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے ہیں، بیکاز اٹ از اسٹینڈنگ، اٹ از دا عماد آف دیٹ ہاؤس، اٹ از دا بیسک فاؤنڈیشنز آف دیٹ ہاؤس۔ نماز جو ہے نا، واللہ آپ نماز کو سیٹ کر لیں، آپ نماز کی ٹائم کو سیٹ کر لیں کہ مجھے نماز ٹائم سے ہی پڑھنا ہے اور نماز کو مسجد میں ہی جا کے ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تمام چیزیں سیٹ ہو جائیں گی۔ whenever you are setting the نماز at the ٹائم کے مطابق ہی آپ نماز کو سیٹ کر لیں۔ but if you procrastinate in the prayer, if you delay in the salah, in the نماز, everything will get delayed, your risk will get delayed, your health will get delayed, your family life, your happiness, everything will get delayed if you will get delay in the نماز۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحاباؤں کو تعلیم دیا کرتے تھے، اپنے صحاباؤں کو نماز کی امپورٹنس بتایا کرتے تھے۔ جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات بھی مجھے یاد آ گئی جو میرے دل پہ لگتی ہے کہ ایک شخص تھا جو فجر کی نماز کے لیے گیا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھا۔ عمر بن خطاب کو لگا کہ اس کا 2 رکعت چھوٹا ہے، پر جب اس نے پڑھا تو اس نے ایک ہی رکعت پڑھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحاباؤں سے کہا کہ اس بندے کا، اس شخص کا ایڈریس، اس کا پتہ نوٹ کر لو، اگر کل سے یہ ڈیلے کرتا ہے، اگر کل سے یہ نماز میں لیٹ آتا ہے تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ سوچے ایک رکعت چھوڑنے پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ غصہ ہوئے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم صحابہ نے بتایا کہ فجر کے ٹائم ہو سکتا ہو یہ سو گیا، اس کو نیند آ گئی ہو، پھر بھی انہوں نے کہا کہ 3 دن تک لگاتار دیکھو، اگر 3 دن تک یہ نہیں آتا ہے پھر بھی اس کو وہی سزا دی جائے گی۔ سو مائی بردر اینڈ سسٹرس، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ واٹ از دا امپورٹنس آف نماز ان اور اسلام۔ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے اپنے اسلام دھرم میں مسلمانوں کے لیے۔ واللہ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک رکعت چھوڑنے والے کو اتنی بڑی سزا، پھر جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہوگا اس کا کیا؟ اللہ خیر کرے۔ اور ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، انا للہ، وہ میٹنگ بھی کرتے ہیں، جلسے بھی لگواتے ہیں، الحمدللہ آپ سب کریں، آپ بے شک سب کریں، بٹ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ نماز میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ وہ تو معاف نہیں ہے، اللہ نے تو اس کی معافی نہیں دی ہے۔ یعنی ہر چیز آپ چھوڑ سکتے ہیں، نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ حج نہ کریں، اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ صدقہ نہ دیں، آپ سفر میں ہیں، آپ بیمار میں ہیں، آپ جنگ میں ہیں، چاہے کسی بھی حالات میں ہیں، آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے نماز میں قصر دے دی ہے، آپ 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نماز چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اٹ از ناٹ اے بلیور لائف کہ وہ نماز کو چھوڑ دے۔